علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان ختم شد، سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ آخری امید تھی ایوان صدر پر، اور ایوان صدر نے بھی عمران خان سے منہ پھیر لیا ہے۔ صدر عارف علوی نے آج عمران خان سے ملاقات کے بعد آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی سمریاں جو تھیں، جو عمران خان صاحب رکوانا چاہ رہے تھے، جن کے ساتھ آئینی اور قانونی طریقے سے کھیلنا چاہ رہے تھے، ان سمریوں پر دستخط کر دیا۔ اب باضابطہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد صاحب، وہ ان کی منظوری ہو گئی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب وہ بن گئے ہیں پاکستان کے آرمی چیف۔ 29 کو چارج سنبھالیں گے، 29 نومبر کو آرمی چیف، اور جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا حلف لیں گے، چارج سنبھالیں گے 27 کو، کیونکہ 27 کو جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں ندیم رضا صاحب، وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا صاحب وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اب یہ معاملہ جائے گا آگے۔ اب میں نے کیوں کہا کہ عمران خان صاحب ختم شد، ان کی سیاست ختم شد، کیونکہ عمران خان صاحب کی پوری سیاست جو تھی یہ اس ایک تقرری کے گرد گھوم رہی تھی۔ خان صاحب نے جتنا بھی بوال کھڑا کیا ہوا تھا، جتنی بھی ہنگامہ آرائی کی ہوئی تھی، وہ جتنا بھی کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے۔ آج دن بھر، کل پرسوں، جب سے یہ سمری کا معاملہ ہوا اور جب سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے امکانات زیادہ ہیں، وہ موسٹ فیوریٹ سمجھے جا رہے ہیں آفس کے لیے، نواز شریف نے ان کی منظوری دے دی ہے، اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے ٹرولنگ کرنے والے جو صحافیوں کے لبادے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، یا پھر عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر بریگیڈ ہے، انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا مذاق بنانا شروع کر دیا ہوا تھا۔ آج بھی سارا دن حافظ حافظ کہہ کر ان کی تضحیک کی جاتی رہی۔ اب اس کے بعد اچانک شام کو جب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ رخصت ہوئے زمان پارک سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد، تو پھر کچھ صاحبان نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ جی معاملہ جو ہے وہ بہت حساس ہے، لہٰذا آپ اس پر سکون کریں، آرام کریں، جو دن بھر اس معاملے پر ٹرولنگ کرتے رہے۔ دن بھر کیا ہوتا رہا وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے میں ذرا کریڈٹ لے لوں ایک بار پھر۔ میں نے 30 اکتوبر کو ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عارف علوی نے عمران خان صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے ہوئے ہیں کہ آپ کی یہ فرمائش میں پوری نہیں کر سکوں گا۔ اس سے کچھ دن پہلے میرے پاس خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس جو آخری کارڈ ہے جو وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، وہ آخری کارڈ یہ ہوگا کہ صدر مملکت جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کو روک لیں گے، تاکہ معاملہ متنازع ہو جائے گا۔ حکومت جس کو بھی آرمی چیف بنائے گی، عمران خان صاحب اس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی میں آپ کو خبر دے چکا ہوا تھا، اور 30 اکتوبر کو میں پھر گزارش کر چکا ہوا تھا کہ صدر مملکت نے عمران خان صاحب کی اس فرمائش پر عمران خان صاحب کو کیا کہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کو یہ کہیں بھائی پیچھے اپنا پتوں کی کہہ رہا ہوں، یہ کالا شاہ کاکو کے پاس چھوڑ کر، فیروز والا کے پاس چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ 28 کو لانگ مارچ شروع ہوا تھا۔ اس دن جس دن لانگ مارچ کو وہاں چھوڑ کر واپس آئے تھے، تو اسد عمر صاحب نے لوگوں کو صرف اور صرف انگیج کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں دھوکہ کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب سے اسلام آباد لاہور میں امپورٹنٹ میٹنگ کرنے کوئی پہنچا ہوا ہے، اہم میٹنگ آ گئی ہے، حالات بہت ایسے چل رہے ہیں کہ جی جانا پڑا خان صاحب کو، ورنہ خان صاحب آپ کے درمیان ہوتے، لہٰذا کل خان صاحب آپ کو جوائن کریں گے۔ اس دن اپنا لاہور میں عارف علوی صاحب بھی تھے، اور پھر ملاقاتیں تو نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے بعد میں خود ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی میری کوئی ملاقات نہیں تھی، اس طرح کی افواہیں غلط پھیلائی گئی ہیں۔ بہرحال اس دن عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی لاہور میں تھے۔ اس دن عارف علوی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور عمران خان صاحب نے ان سے فرمائش کی تھی کہ اب میرے پاس آخری کارڈ یہ ہے، آپ ہی ہیں جو اب مجھے سیاست میں ریلیونٹ بنا سکتے ہیں، آپ ہی ہیں جو مجھے ایک سیاسی حقیقت ثابت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے بات کی تھی، اور میں نے جو ویلاگ کیا تھا، جو میرے پاس اندر سے انفارمیشن آئی تھی، وہ یہ تھی کہ عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو ہاتھ جوڑ لیے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کے سامنے ایک مثال تھی اسد کیسر والی۔ اسد کیسر کے ذریعے انہوں نے تحریک عدم اعتماد رکوانے کی کوشش کی، اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے رولنگ دلوا دی تھی۔ تو عمران خان صاحب اسی طرح کھیلنا چاہ رہے تھے اس معاملے کو۔
عارف علوی صاحب نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں یہ نہ تحریک عدم اعتماد ہے، یہ نہ جس طرح وزیر اعظم کا حلف عمران خان صاحب نے رکوا دیا تھا کہ جی وزیر اعظم کا حلف آپ نے نہیں لینا، وفاقی کابینہ کا حلف آپ نے نہیں لینا، صدر صاحب نے انکار کر دیا تھا، گورنر پنجاب کا آپ نے حلف نہیں لینا، انکار کر دیا تھا، گورنر کا حلف پھر عدالتوں کے ذریعے ہوا تھا، وزیر اعلیٰ کا حلف وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب کا حلف حمزہ شہباز کا وہ عدالتوں کے ذریعے ہوا تھا۔ تو عارف علوی صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب کو ہاتھ جوڑ کر کہ جناب چیئرمین، قائد محترم، میرے پیارے دوست، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے، یہ حساس معاملہ ہے، لہٰذا اس میں نہ خود پڑے نہ مجھے گھسیٹیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر، مجھے صدر بنا کر آپ نے میرے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کر لیا ہوا ہے تو میں آپ کو استعفیٰ دے دیتا ہوں، میرا استعفیٰ رکھ لے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ چلیں آپ فی الحال چپ رہے، میں کم از کم پریشر ٹیکٹکس کے طور پر تو اس کو استعمال کروں۔ پھر کل عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا وہ دو ہنسوں کی جوڑی کو، اس میں خان صاحب نے کہا کہ جی صدر جو ہے مجھ سے مشاورت کریں گے اور اس کے ساتھ ہم، یعنی آرمی چیف کے تقرری کے معاملے کے ساتھ ہم آئینی اور قانونی طور پر کھیلیں گے۔ میں نے خبر دی، اس خبر کے مطابق جو عمران خان صاحب نے عارف علوی پر جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس وقت بھی انکار کر دیا تھا، اور پھر قانونی اور آئینی طور پر کھیلنے کے لیے عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی صاحب کو پھر لاہور طلب کیا۔ کیوں طلب کیا وہ میں آپ کو کھیلنے کے لیے طلب کیا، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے طلب کیا کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہیں، فاؤل پلے کرنے کی کوشش کی۔ وقت نے ثابت کیا ہے، وقت نے، کہ آصف زرداری اور نواز شریف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، یہ سیاسی حقیقتیں ہیں، تاریخ نے ثابت کر دیا ہے، وقت نے ثابت کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب جو کل تک ایک سیاسی حقیقت تھے، ان کو آج اپنے آپ کو سیاسی حقیقت منوانے کے لیے، سیاسی حقیقت ثابت کرنے کے لیے فاؤل پلے کرنا پڑ رہا ہے، اور فاؤل پلے بھی ایوان صدر کو استعمال کر کے۔ ادروائز عمران خان نے لانگ مارچ کر کے دیکھ لیے، 2 لانگ مارچ کیے، 60 سے زیادہ جلسے کیے، کچھ نہیں ہوا۔ تو خان صاحب نے اپنے آپ کو سیاسی حقیقت منوانے کے لیے صدر عارف علوی کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ صدر صاحب نے کندھا نکال دیا اور عمران خان صاحب منہ کے بل جا کر گرے۔ صدر عارف علوی کی جب ملاقات ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ عارف علوی جو ہے عمران خان صاحب کو استعفیٰ تو پیش کر دیں گے لیکن نہیں روکیں گے سمری، کیونکہ میرے پاس پہلے کی انفارمیشن تھی، اور آج جو کچھ زمان پارک میں ہوتا رہا کہ ادھر سمری ایوان صدر پہنچی، عمران خان صاحب کے ڈاکٹر پہنچ گئے، پھر عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب کو بلا لیا۔ کیوں بلا لیا؟ صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں میری مشاورت میں امپورٹنٹ ہوں، آج بھی صدر عارف علوی اگر میں نہ چاہوں تو سمری پر دستخط نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی، وہ خبر یہ تھی آخری کارڈ عمران خان صاحب کے پاس، وہ آخری کارڈ ایک یہ تھا، ایک اور تھا، وہ نئی چال کا میرا ویلاگ تھا، نئی چال یہ تھی جو اب عمران خان صاحب چلنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کل پرسوں کا جو جلسہ ہے ان کا، اس میں اگر جائیں گے، اگر ہے بہت بڑا، اگر عمران خان صاحب اس جلسے میں جائیں گے تو کیا کہیں گے عمران خان صاحب اس جلسے میں جا کر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ دیکھیں میں تو میرٹوکریسی کا حامی ہوں نا، یہ تو اپنا کوئی ایسا بندہ لگانا چاہ رہے تھے آرمی چیف جو نواز شریف کو، ان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرے، جو آصف زرداری کے ڈاکوں کو پروٹیکٹ کرے، اور جو مجھے نااہل کروائے، یہ اس کو بنانا چاہ رہے تھے۔ لیکن یہ میرا پریشر تھا تو انہوں نے دونوں سینئر موسٹ جرنیلز کو جو ہے وہ دونوں عہدوں پر لگا دیا، تو یہ میرا پریشر تھا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس آخری چال جو ہے، جو یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے خبر دی تھی، تو وہ آخری چال عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے، اب اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اب عمران خان صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج جب عمران خان صاحب سے صدر عارف علوی نے ملاقات کی تو ملاقات کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو پھر فواد چودھری صاحب کو باہر بھیجا گیا، پنجابی کہتے ہیں بوکی ڈگی ہوئی سی، مکمل چہرہ اترا ہوا تھا۔ تو شاکر آپ سے آنا ہے، ساڑھا چہرہ پڑھ، ساڑھا حال نہ پوچھ، یہ عالم تھا۔ چہرہ دکھا رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کتنے پریشان ہیں، کیونکہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ، اگر میں کوئی اور غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں، لیکن ذرا وہ جو نامناسب لفظ اگر استعمال کروں تو نہیں کر رہا میں، وہ ان کو عمران خان صاحب کو انہوں نے پیٹھ دکھا کر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جب صدر عارف علوی صاحب نے، اور ان سے مطالبہ یہ کیا گیا عارف علوی صاحب سے، جو فواد چودھری صاحب نے کہا پریس کانفرنس میں، جو 4-5-7 جملوں کی پریس کانفرنس تھی وہ کر کے چلے گئے، تو ان سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا عارف علوی صاحب سے کہ آپ جا کر ایوان صدر سے ایک پریس ریلیز جاری کریں گے
کہ عمران خان سے مشاورت کے بعد میں نے سمری منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ سینئر موسٹ جرنیلز کو لگایا جائے گا، تو یہ مطالبہ پورا کر لیا گیا ہے، لہٰذا اب عمران خان کو اعتراض نہیں ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ایوان صدر سے کہا گیا کہ جاری کریں آپ۔ فواد چودھری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ 6:30 سے 7 بجے کے درمیان پریس ریلیز آ جائے گی، ایوان صدر سے ہینڈ آؤٹ آ جائے گا۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو 7:05 ہو چکے ہوئے، یہ ویلاگ آپ کے پاس آتے آتے ذرا 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ابھی تک، بعد میں آ جائے ممکن ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی پریس ریلیز نہیں آئی، اور پریس ریلیز پہلے آتی، سمری کے اوپر دستخط کی خبر بعد میں آتی، لیکن سمری ایوان صدر جو زمان پاک سے ہو کر عارف علوی صاحب ایوان صدر پہنچتے ہی انہوں نے نہ صرف سمری پر دستخط کر لیے، بلکہ نئے جو اپنا نامزد کردہ، تعینات کردہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، ان دونوں کو صدر صاحب نے ملاقات کے لیے، جو ہوتی ہے نا خوش آمدید کہنے کے لیے، کیونکہ صدر صاحب ہیں تو وہ بلائیں گے، ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب ہیں تو بلائیں گے، یہ باسز ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کو وہاں پر ملاقات کے لیے، یا وہ یہ ملاقات کرنے چلے گئے۔ کٹ سی ملاقات ہوتی ہے کہ جناب آج سے آپ ہمارے سپریم کمانڈر ہیں اور میں تمام افواج کا سربراہ اور یہ بری فوج کے سربراہ، تو ملاقات ہو جائے گی۔ اس سے پہلے صدر صاحب سے وہ جو اپنا جانے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں، انہوں نے ملاقات کر لی الوداعی، ندیم رضا صاحب نے۔ تو اب صدر صاحب نے پہنچتے ہی وہاں پر خبر جاری کر دی کہ سمری پر دستخط ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب کے کیا رہا؟ عمران خان صاحب کے پلے ککھ بھی نہیں رہا، مطلب سارا کچھ کر کے دیکھ لیا عمران خان صاحب، کچھ بھی نہیں ان کو حاصل ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اب وہ جو فواد چودھری صاحب کا اترا ہوا چہرہ، فواد چودھری صاحب کی جو انہوں نے بتائی بات، یہ ایک فیس سیونگ تھی کہ جی وہ صدر علوی صاحب جو ہیں وہ بیان جاری کریں گے، بیان اگر جاری ہوگا تو بعد میں ہو جائے، لیکن جو عمران خان صاحب کی فرمائشیں ہیں ان پر مبنی بیان نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کی فرمائش یہ ہے کہ کسی طرح یہ بتاؤ قوم کو، علوی صاحب کسی طرح قوم کو بتاؤ کہ عمران خان صاحب اگر نہ چاہتے تو یہ دونوں آفیسز پر یہ افسران، لیفٹیننٹ جنرل یہ اور اپنا جو لیفٹیننٹ جنرل صاحبان ہیں، یہ دونوں پروموٹ ہو کر ان آفیسز پر نہیں ہو سکتے، کمان نہیں لے سکتے تھے۔ عمران خان صاحب کا احسان ہے قوم کے اوپر کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ اب صدر مملکت ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ صدر مملکت لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی، پارٹی وائز عمران خان صاحب کے ساتھ یارانہ دوستانہ ایک الگ بات ہے، کانسٹیٹیوشنلی صدر مملکت یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے عمران خان سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کانسٹیٹیوشنلی وزیر اعظم شہباز شریف یہ نہیں کہہ سکتے، کسی سمری کے اندر نہیں لکھ سکتے کہ جی میں نے اپنے بڑے بھائی، اپنے تحیات قائد نواز شریف اور اپنے اتحادی آصف زرداری سے مشاورت کر کے، مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بنیں گے پاکستان کے آرمی چیف۔ نہیں لکھ سکتے، مشاورت کی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کی ایک آخری فرمائش تھی، ناجائز فرمائش تھی، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اگر کہیں پریس ریلیز آئے گی بھی تو اس میں یہ ہوگا کہ جی سینئرٹی کے اصولوں کی بنیاد پر کیا گیا، لہٰذا میں نے اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ منظوری دے دی، اور پھر عمران خان صاحب اس کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے پوری کہانی۔ اب میں نے کیوں کہا عمران خان صاحب کی سیاست ختم؟ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو یہ مطالبہ کیا صدر علوی سے یا اس معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی، تو وہ غلط کھیل گئے تھے۔ ان کو کوئی کھلا رہا تھا شاید، ان کے قانونی مشیر، ان کے سیاسی مشیر جو ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آرمی چیف کے تقرر کو لے کر اگر آپ تنازع کھڑا کریں گے تو پھر جی ایچ کیو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، مجبور ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ اقتدار میں لے آئے گا۔ یہ مشورہ دینے والے عمران خان صاحب کے دشمن تھے۔ میں کئی بار یہاں پر گزارش کر چکا ہوں کہ نومبر عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب نومبر میں سیاست کو سیاسی انداز میں کریں گے تو کوئی بچت ہے ان کی، پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں گے تو کوئی بچت ہے ان کی،
مگر اگر عمران خان صاحب مسلس پاور دکھائیں گے، بلیک میلنگ کریں گے، بارگیننگ کے لیے لشکر لے کر آئیں گے، تو عمران خان صاحب کی کوئی بچت نہیں ہے سیاسی طور پر۔ وہی ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی آغاز کیا نا، عمران خان صاحب ختم شد، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب آپ دیکھیے گا کہ عارف علوی نے جب ان کو دکھا دی نا، اپنا پیٹھ دکھا دی، عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی، اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی، عمران خان صاحب کے نائب۔ 3 روز پہلے 4 روز پہلے انہوں نے کہا کہ جی نہیں، صدر عارف علوی سمری نہیں روکیں گے۔ عمران خان صاحب اور ان کی جو بریگیڈ، وہ جو ٹویٹر بریگیڈ، سوشل میڈیا بریگیڈ، وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم کل تک، آج صبح تک عمران خان صاحب ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر پاکستان کے آرمی چیف کا تقرر نہیں ہو سکتا، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے کر لی تھی لا تعلقی۔ ایک جملہ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں میں نے گزارش کی تھی کہ نومبر میں اس تقرری سے پہلے اور بعد میں تو اور زیادہ حالات خراب ہوں گے، لیکن اس تقرری سے وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کہیں گے۔ عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت جو عمران خان صاحب کے لیے کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری بند۔ انہوں نے کہہ دیا ہم غیر سیاسی ہو گئے، تو جب وہ غیر سیاسی ہو گئے تو عمران خان صاحب کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملے گی۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ نومبر اس تقرری سے پہلے اور تقرری کے بعد عمران خان صاحب سیاسی طور پر لاوارث ہو جائیں گے۔ آج عمران خان صاحب کی سیاسی لاوارثی کا باضابطہ اعلان ہو گیا، اور یہ اعلان ہوا ہے ایوان صدر سے۔ معاملہ تھا آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے تقرر کا۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ تھا بلیک میلنگ، مسئلہ تھا بارگیننگ، مسئلہ تھا ضد، مسئلہ تھا ہٹ درمی، سیاست نہیں تھا۔ لہٰذا جب وہ سیاست نہیں کر رہے تھے تو پھر سیاست میں رہیں گے کیسے؟ میں نے بار پہلے بھی جملہ کہا، دوبارہ گزارش کر لیتا ہوں کہ آصف زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان تو سیاسی حقیقت ثابت ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو آج بھی سیاسی حقیقت اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے فاؤل پلے کرنا پڑا۔ اب پرسوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔